جشن میلاد ہے، جشن میلاد ہے، جشن میلاد ہے، جشن میلاد ہے، مرحبا مرحبا جشن میلاد ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، سجاؤ، کہ بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت آئیے سنیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله۔ بڑھ کر چلو اپنے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی جیسے آسمان اور زمین کا پھیلاؤ تیار ہوئی ہے ان کے لیے جو اللہ اور اس کے سب رسولوں پر ایمان لائے۔ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے دے، والله ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها۔ نہیں پہنچتی کوئی مصیبت زمین میں اور نہ تمہاری جانوں میں مگر وہ ایک کتاب میں ہے قبل اس کے کہ ہم اسے پیدا کریں۔ إن ذلك على الله يسير، بے شک یہ اللہ کو آسان ہے، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، اس لیے کہ غم نہ کھاؤ اس پر جو ہاتھ سے جائے اور خوش نہ ہو اس پر جو تم کو دیا۔ والله لا يحب كل مختال فخور، اور اللہ کو نہیں بھاتا کوئی اترونا یعنی متکبر بڑائی مارنے والا۔ الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد۔ وہ جو آپ بخل کریں اور اوروں سے بخل کو کہیں اور جو منہ پھیرے تو بے شک اللہ ہی بے نیاز ہے سب خوبیوں سراہا۔ لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط۔ بے شک ہم نے اپنے رسولوں کو روشن دلیلوں کے ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور عدل کی ترازو اتاری کہ لوگ انصاف پر قائم ہوں۔ وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره
ينصره ورسله بالغيب اور ہم نے لوہا اتارا، اس میں سخت آنچ اور لوگوں کے فائدے، اور اس لیے کہ اللہ دیکھے اس کو جو بے دیکھے اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے۔ ان اللہ قوی عزیز بے شک اللہ قوت والا غالب ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ۔ سورہ حدید کی مبارک آیات کی آپ تلاوت سماعت فرما رہے ہیں، ترجمہ بھی اس کا سن رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ کے اندر لوہے کا بھی ذکر کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور اس کا کثیر الجہات ہونا، اللہ اکبر، سبحان اللہ، اس کا اندازہ جو ہے وہ لگائیے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کیا کہنے ہیں، اور بندہ غور کرے تو مجبور ہو جائے کہ وہ یہ بولے فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ یہی زمین ہے جس میں سے پانی نکلتا ہے، یہی زمین ہے جس میں سے گیس نکلتی ہے، یہی زمین ہے جس میں سے آئل نکلتا ہے، یہی زمین ہے جس میں سے کوئلہ نکلتا ہے، اور یہی زمین ہے جس میں سے لوہا بھی نکلتا ہے، تانبا بھی نکلتا ہے، سونا بھی نکلتا ہے، ہیرے بھی نکلتے ہیں، جواہرات بھی نکلتے ہیں، قیمتی چمکدار موتی اور پتھر نکلتے ہیں۔ کہاں؟ اسی زمین سے۔ شیخ صاحب، ایک زمین ہے، کہیں جو ہے وہ پودے اگ رہے ہیں، کہیں درخت جو ہے وہ اگ رہے ہیں، کہیں پر پھول کھل رہے ہیں، اور کہیں پر اللہ کی قدرت کاملہ سے لوہا جو ہے یہ زمین سے نکل رہا ہے۔ اللہ اکبر، فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ یہ سب چیزیں پیدا کرنے والا کون ہے؟ هو اللہ، اللہ ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ سبحان اللہ۔ ہر شے سے ہیں آیا میرے صانع کی صنعتیں، ہر شے سے ہیں آیا میرے صانع کی صنعتیں، عالم سب آئینوں میں ہے، عالم سب آئینوں میں ہے آئینہ ساز کا۔ ہر شے بتا رہی ہے۔ آج ہم ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں اپنے پروگرام میں، بالخصوص جشن میلاد النبی پروگرام کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بچپن کا آج ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نورانی بچپن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا برکتوں والا بچپن، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برکتیں عطا فرمائی ہیں، وہاں پر جو نوازا ہے، وہاں پر جو کرم نوازی فرمائی ہے، اور بھی اس طرح کے مختلف جو انداز اور واقعات رہے ہیں، اس کا انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے حضور کے بچپن مبارک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ایک شعر میں کہا ہے کہ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ سبحان اللہ۔ یہ کس واقعے کی طرف اشارہ ہے انشاءاللہ یہ بھی آپ کو بتائیں گے، اور بھی بہت ساری باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہمیں کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عدنان شیخ بھائی سے کلام سنیں گے، پھر انشاءاللہ آگے چلیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو مانگنا ہے مانگو، جو لینا ہے سو لے لو، جو مانگنا ہے مانگو، جو لینا ہے سو لے لو، جو مانگنا ہے مانگو، جو لینا
وسلم پڑھیے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مولود کی گھڑی ہے چلو آمنہ کے گھر پہ مولود کی گھڑی ہے چلو آمنہ کے گھر پہ مولود کی گھڑی ہے چلو آمنہ کے گھر پر اے خلد کی بہاروں سرکار آ رہے ہیں صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مرحبا 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 مکی مدنی 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 جب تلک یہ چاند تارے جھلملاتے جائیں گے جب تلک یہ چاند تارے جھلملاتے جائیں گے تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے مرحبا 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 مکی مدنی مرحبا 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 مکی مدنی آئے میرے آقا آئے میرے آقا آئے میرے آقا آئے میرے آقا مرحبا 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 مکی مدنی مرحبا 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 مکی مدنی نعت محبوب خدا سنتے سناتے جائیں گے نعت محبوب خدا سنتے سناتے جائیں گے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے ہم نے یہ نعرہ لگایا اپنا بیڑا باہر ہے مرحبا 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 مکی مدنی 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 سرکار کی
قیامت مرحبا دار قیامت مرحبا حضور قیامت مرحبا پر نور قیامت مرحبا اچھے قیامت مرحبا سچے قیامت مرحبا پیشا قیامت مرحبا کہا قیامت مرحبا اول قیامت مرحبا آخر قیامت مرحبا رہبر قیامت مرحبا سرور قیامت مرحبا اجور قیامت مرحبا امی قیامت مرحبا اے جشن ولادت مرحبا اے جشن ولادت مرحبا اے جشن ولادت مرحبا 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 مکی مدنی مرحبا 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 مکی مدنی آئے میرے آئے میرے آقا آئے میرے آئے میرے آقا پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت پردہ اٹھا ہے کس کا صبح شب ولادت پردہ اٹھا ہے کس کا صبح شب ولادت آئینہ حکومت سکہ نیا چلے گا آئینہ حکومت سکہ نیا چلے گا عالم نے رنگ بدلا عالم نے رنگ بدلا عالم نے رنگ بدلا صبح شب ولادت عالم نے رنگ بدلا صبح شب ولادت پیارے ربیع الاول تیری جھلک سے سچے پیارے ربیع الاول تیری جھلک سے سچے چمکا دیا نصیبہ چمکا دیا نصیبہ چمکا دیا نصیبہ صبح شب ولادت روح الامین نے گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا روح الامین نے گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا عرشورا فریرا عرشورا فریرا عرشورا فریرا صبح شب ولادت مرحبا 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 مکی مدنی مرحبا 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 مکی مدنی تم کرو جشن ولادت کی خوشی میں روشنی تم کرو جشن ولادت کی خوشی میں روشنی وہ تمہاری گورے تیرا جگ جگمگاتے جائیں گے مرحبا 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 مکی مدنی مرحبا 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 مکی مدنی حشر تک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے حشر تک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے مرحبا کی دھوم یارو ہم مچاتے جائیں گے مرحبا 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 مکی مدنی مرحبا 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 مکی مدنی سحر معصوم کلیاں مسکراتی تھی ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی ابھی جبریل بھی اترے نہ تھے کعبے کے منبر سے اتنے میں صدا آئی عبداللہ کے گھر سے مرحبا 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 مکی مدنی مرحبا 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 مکی مدنی مرحبا
مرحبا عدنان بھائی، اللہ برکت دے آپ کو ماشاءاللہ۔ امیر سنت نے کہا ہے کہ جب تک یہ چاند تارے جھل ملاتے جائیں گے تب تک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہے، جشن میلاد النبی پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اس عالم کو منور کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام دنیا تک پہنچانے کے لیے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، مجھے کہنے دیجئے کہ انسانوں کو انسان بنانے کے لیے آئے، کہ جن کے اندر سے انسانیت نام کی چیز ختم ہو چکی تھی، انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ویلیوز عطا فرما کے ان کو کیا کیا؟ انسان بنایا۔ سبحان اللہ۔ اس پر بھی انشاءاللہ ہم تفصیل سے کبھی کسی پروگرام میں بات کریں گے۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس، جو آقا کریم نے وقت گزارا اور جو آپ کے بچپن کا مبارک وقت تھا، آج انشاءاللہ الکریم اس کا ہم جو ہے وہ ذکر خیر کریں گے۔ بلال بھائی، آپ کبھی گئے ہیں بنو سعد، قبیلہ بنو سعد میں؟ ابھی تک حاضری نہیں ہوئی آپ کی۔ عدنان بھائی، آپ کی حاضری بھی نہیں ہوئی۔ خالد بھائی، ہو جائے گی انشاءاللہ، اللہ کرم کرے گا تو ٹھیک ہے جی۔ جی سبحان اللہ، حضور کرم فرمائیں گے تو انشاءاللہ جائیں گے، ناظرین بھی جائیں گے انشاءاللہ، جو دیکھ رہے ہیں، جو مچل رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، کرم ہوگا تو دروازہ کھلے گا تو انشاءاللہ جائیں گے۔ میں جو بات کر رہا تھا اس بات پر جو ہے وہ واپس آتے ہیں۔ خالد بھائی، یہ پچھلے سال یعنی جو حج گزرا ہے، اس کے غالباً اس سے پہلے مجھے سعادت ملی حاضری کی بنو سعد میں۔ سبحان اللہ۔ خالد بھائی، میں سوچ نہیں سکتا تھا کہ کوئی ایسی بھی جگہ ہوگی کہ جہاں آپ بولیں کہ نہ کوئی زیادہ گرینری ہے، آپ بولیں کہ بھی بڑا سبزہ زار ہے اور بڑا جناب علی یہ ہے اور وہ ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں نا جس طرح میں ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ بعض اوقات کسی جیسے پاکستان کے اندر آپ ناردرن ایریاز میں جاتے ہیں آپ، ٹھیک ہے، تو آپ کو ایک بڑا سبزہ نظر آ رہا ہے، بڑی ایک جھرنے جو ہے وہ آپ کو بہتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، آبشاریں گرتی ہوئی جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہی ہیں، چشمے ابلتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں، اور درختوں کی ایک بہجت جو ہے یہ آپ کو دکھائی دے رہی ہے جو آپ کی آنکھوں کو جو ہے وہ ٹھنڈا کر رہی ہے۔ تو اس نظارے کا ایک لطف ہوتا ہے، اس کو آپ جب دیکھتے ہیں، اہل اللہ تو جب دیکھتے ہیں تو ان کی محبت الہی میں اور اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ مہروز بھائی کو زندگی دے۔ مہروز بھائی کے ساتھ بھی ایک سفر کیا ہم نے، تو اس سفر میں مہروز بھائی نے ایک بات کہی تھی، اور وہ بات مجھے آج تک یاد ہے، میں نے اس کو مینشن پہلے بھی کیا ہے۔ مہروز بھائی نے کہا تھا کہ سلمان بھائی، اگر یہ منظر کوئی عارف باللہ دیکھے تو وہ اللہ کی محبت میں تڑپ اٹھے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ اہل اللہ جب کسی شے کو دیکھتے ہیں، جن کے دل میں اللہ رسول کی محبت ہے، جب وہ کسی شے کو دیکھتے ہیں تو انہیں اللہ ہی یاد آتا ہے، مخلوق سے خالق کے پتے پر دلیل لے رہے ہوتے ہیں۔ اللہ اللہ اللہ، سبحان اللہ، اللہ کی قدرت کا وہ نظارہ کر رہے ہوتے ہیں اور دل میں محبت الہی بڑھا رہے ہوتے ہیں۔ قرآن میں بھی ذکر ہے نا، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت۔ ہائے ہائے، جبال کا جی اہل ضبط جب دیکھتے ہیں تو پھر اسے یاد رکھ۔ اللہ اکبر، مرحبا، اللہ برکت دے آپ کو مہروز بھائی۔ تو وہاں بنو سعد جب ہم گئے خالد بھائی، تو ادھر تو یقین مانے سانس دینے کا بھی مزہ آ رہا تھا۔ اور پھر وہاں میں نے پھول دیکھے، یلو کلر کے پھول خالد بھائی، اللہ اکبر، یعنی ان پھولوں کا جو حسن تھا، ایک ہے آپ عقیدت کی نظر سے چیزیں دیکھ رہے ہیں، صحیح، ٹھیک ہے، عقیدت سے دیکھیں یا حقیقت سے دیکھیں تو وہ جگہ یعنی مبارک جگہ جو ہے نا، وہاں آپ اگر حاضری کی سعادت پائیں تو وہ جگہ آپ کو بتائے گی کہ میں وہ جگہ ہوں جہاں رسول خدا نے اپنے بچپن کا ایک عرصہ جو ہے وہ گزارا ہے۔ بلال بھی کیا فرمائیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا بچپن سیدہ حلیمہ کے دیس میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم۔ بہت پیاری گفتگو کی آپ نے ابتدا میں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک بچپن کے حوالے سے، کہ آپ نے کس طرح اپنا بچپن گزارا اور حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سعادت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی کہ آپ نے
حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دودھ پلانے کا شرف حاصل کیا۔ تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جب ولادت مبارکہ ہوئی، ولادت باسعادت ہوئی، تو سب سے پہلے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ ماجدہ جناب سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ نے ان کا دودھ نوش کیا۔ اس کے بعد حضرت سویبہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا دودھ آپ نے نوش کیا، اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو کہ پوری کائنات کی عظیم ہستی، مبارک ہستی ہیں، ان کی دودھ پلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس ہستی کا انتخاب کیا وہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھیں۔ تو یوں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا زبردست اور بلند شرف مقام عطا فرمایا کہ آپ کو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دودھ پلانے کا شرف حاصل ہوا۔ اچھا، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کہ اگر ہم بچپن کے واقعات کو دیکھیں جی تو بتایا جاتا ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے وقت بہت سے عجیب و غریب واقعات رونما ہوئے۔ چنانچہ کہا جاتا ہے کہ تولد شریف کے وقت غیب سے عجیب و غریب اور خارق عادت امور ظاہر ہوئے تاکہ آپ کی نبوت کی بنیاد پڑ جائے اور لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ اور پسندیدہ ہیں۔ چنانچہ جب ولادت مصطفیٰ ہوئی تو ستارے تعظیم کے لیے جھک کر آپ کے قریب آ گئے اور ان کے نور سے حرم شریف کی پس زمین اور ٹیلے روشن ہو گئے۔ آپ کے ساتھ ایسا نور نکلا کہ مکہ مشرفہ کے رہنے والوں کو ملک شام کے کیسری محل نظر آ گئے۔ شیاطین پہلے آسمانوں پر چلے جاتے اور کاہنوں کو بعض مغیبات کی خبر دے دیتے تھے اور وہ لوگوں کو کچھ اپنی طرف سے ملا کر بتا دیا کرتے تھے۔ اب آسمانوں میں ان کا آنا جانا بند ہو گیا جی، اور آسمانوں کی حفاظت شہاب ثاقب سے کر دی گئی۔ شہر مدائن میں محل کسریٰ پھٹ گیا اور اس کے 14 کنکرے گر پڑے۔ اس میں اشارہ تھا کہ 14 حکمرانوں کے بعد ملک فارس خادمان اسلام کے قبضے میں آ جائے گا۔ واہ 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 واہ۔ فارس کے آتش کدے ایسے سرد پڑ گئے کہ ہر چند ان میں آگ جلانے کی کوشش کی جاتی تھی مگر نہ جلتی تھی۔ تو یہ کچھ ایسے واقعات تھے کہ جو حیران کر دینے والے ہیں۔ اس کے بعد پھر جیسے میں نے عرض کی، حضور نبی کریم علیہ السلام کی رضاعت کا جو واقعہ ہوا، معاملہ ہوا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جن جن خوش نصیب خواتین نے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دودھ پلانے کی سعادت حاصل کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کو ایمان کی دولت عطا فرمائی، ان سب کو اسلام کی دولت سے مشرف فرمایا۔ اور حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو شوہر تھے حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی دولت عطا فرمائی اور انہیں صحابیت کا شرف بھی حاصل ہوا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں بھی ایمان کی دولت نصیب ہوئی، صحابیہ ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے انتہا محبت تھی، بہت محبت کرتے تھے، اور آپ ان سے بہت محبت کیا کرتی تھیں اور ان کا خیال رکھا کرتی تھیں۔ اور پھر ایک واقعہ یوں ملتا ہے کہ جب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ملنے کے لیے آئیں تو اس وقت قحط سالی کا معاملہ تھا ان کے علاقے میں، تو اس وقت حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے کہنے پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو 1 اونٹ اور 40 بکریاں عطا فرمائی تھیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جن سے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت اور حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ظاہر ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، مرحبا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ میں آئیں اور حضور کو لے کر گئیں۔ میرے بھائی یہ بتائیے کہ یہ کیا رواج تھا کہ آخر مکہ مکرمہ کے لوگ اپنے بچوں کو کیوں اس طرح سے جو ہے وہ بھیجتے تھے ایسے علاقے میں جو صحرائی علاقہ ہو یا جو دیہاتی علاقہ ہو، وہاں پر بھیجنے کی وجوہات کیا تھیں؟ سلمان بھائی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس دور میں تشریف لائے، آپ کی پیدائش ہوئی، تو اس دور کو علماء نے کہا کہ فصاحت، بلاغت اور زبان دانی کا دور تھا۔ اور بلکہ علماء نے یہ بھی بیان کیا کہ ہر دور کے نبی کو، جو نبی جس دور میں آیا،
اس دور میں جس چیز کی شہرت تھی یا جس چیز کو امتیاز حاصل تھا، اس نبی کو وہی معجزہ عطا فرمایا۔ سارے انبیاء کرام علیہ السلام کے معجزات آپ دیکھ لیجئے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یوں تو سراپا معجزہ ہیں، لیکن خصوصیت کے ساتھ جو آپ کو معجزہ عطا فرمایا وہ قرآن پاک عطا فرمایا، اور اس کی حکمت و وجہ بھی علماء نے یہی بیان کی کہ اس دور میں زبان دانی کا، چاہے وہ نثر کی صورت میں ہو، گفتگو کی صورت میں ہو، چاہے نظم اشعار کی صورت میں ہو، اس کا بڑا امتیاز تھا، اور جس شخص کو زبان پر جتنا عبور ہوتا اس کی اہمیت اپنے معاشرے اور قبیلے میں اتنی ہی زیادہ ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی لیے قرآن پاک کا معجزہ دیا کہ اس نے ان عربوں کی زبان بند کر دی جن کی زبان کے آگے سب دبے خاموش ہوا جاتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی تو زبان دانی کا کیونکہ دورہ تھا بالخصوص، اور آب و ہوا حالانکہ اگر دیکھیں تو مکہ پاک اس دور میں دیکھیں تو وہ یوں شہر نہیں تھا جیسے آج میٹروپولیٹن سٹیز ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی وہ شہر تھا اس اعتبار سے کہ تجارتی منڈی بھی تھا، اور مختلف جگہوں سے لوگ وہاں پہ مختلف نسلوں، قبیلوں اور زبانوں کے آتے تھے۔ تو جیسے شہر ہوتے ہیں آج اگر ہم سمجھنا چاہیں تو کراچی کی مثال لے لیں، لاہور کی مثال لے لیں، یا کسی اور میٹروپولیٹن سٹی کی مثال لے لیں، وہاں کی زبان جو ہوتی ہے وہ پختہ نہیں ہوتی، اور وہاں پہ کیونکہ مختلف افراد آ رہے ہوتے ہیں تو لہجے بھی مکس ہو رہے ہوتے ہیں، زبان میں الفاظ بھی مکس ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو زبان کی تازگی اور پاکیزگی کے لیے لوگ اپنے بچوں کو پیدائش کے بعد ان کی ابتدائی عمر کی جو تربیت ہوتی تھی، ایک تو زبان کی وجہ سے، پھر آب و ہوا کی وجہ سے وہ سائیڈ ایریاز میں بھیجتے تھے، یعنی دیہاتی علاقوں میں بھیجا کرتے تھے، تاکہ بچے کی پرورش جو ہے وہ ایک نیچرل انوائرمنٹ میں ہو اور اس کی زبان کے اوپر بیرونی اثرات نہ پڑیں بلکہ فصاحت و بلاغت اچھی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی اسی رواج اور اسی سوچ کے تحت دودھ پلانے کے لیے حضرت سیدتنا حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کیا، اور پورا خاندان جو ہے چاہے وہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہوں، ان کے شوہر حارث ہوں، یا پھر ان کی دونوں بیٹیاں اور بیٹے ہوں، وہ دیکھیں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گن گاتے نظر آتے ہیں، واہ واہ واہ، بلکہ خزانے کی طرح چھپاتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں۔ اللہ پورا ان کی سیرت پڑھ لیں، یہ جو دورانیہ ہے پرورش کا ایک دور ہے، اس میں اگر آپ دیکھیں تو وہ اس طرح کیئرفل رہتے ہیں نا جیسے کوئی خزانہ ہے، کسی کی نظر نہ پڑ جائے، کوئی لے نہ جائے، کچھ یوں نہ ہو جائے۔ تو واقعات جب ہم پڑھتے ہیں تو اس سے ظاہر یہی ہوتا ہے کہ وہ اس بات کو ریئلائز کر چکے تھے کہ ہم اس بچے کی پرورش نہیں کر رہے بلکہ یہ بچہ ہماری پرورش کر رہا ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ اور آپ دیکھیں کہ حضرت حلیمہ سعدیہ کی تو ذمہ داری تھی نا، یہ لے کر آئیں، جو آپ نے ارشاد فرمایا کیوں گئے تھے، تو ان کی تو ذمہ داری تھی کہ وہ پرورش کریں۔ لیکن حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں ایمان لے کر آئی، شرف صحابیت بھی ملا، یعنی آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان کہ اس گھرانے نے بچپن میں حضور سے محبت کی ہے، اور اس کی برکت آپ دیکھیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب 40 سال کی عمر میں جا کے اعلان نبوت کرتے ہیں، کم از کم 40 سال تو گزر گئے نا، اس کا مطلب یہ ہوا اس کے بعد انہیں ایمان کی توفیق بھی نصیب ہوتی ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ ہوں، ان کے شوہر ہوں، ان کی بیٹیاں ہوں، ان کے بیٹے ہوں عبداللہ بن حارث، تو ان سب کو ایمان کی دولت نصیب ہوتی ہے۔ تو یہ بھی دیکھیں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے۔ اور علماء نے ایک بات لکھی ہے کہ یوں تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رب کائنات نے بہت سارے معجزات عطا فرمائے، لا تعداد معجزات عطا فرمائے، لیکن ساتھ میں یہ بھی لکھا ہے کہ اگر کوئی بھی معجزہ نہیں ملتا، کوئی بھی معجزہ نہیں آتا، تو میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شکل و صورت اتنی شاندار تھی کہ لوگ دیکھ کے کلمہ پڑھ لیتے۔ مرحبا۔ آپ دیکھیں بچپن کا دور ہے، اور اس دور میں یقینی طور پہ کوئی اعلان نبوت نہیں ہوا، لیکن برکتیں آپ دیکھیں، میں جب پڑھ رہا تھا، تیاری کر رہا تھا آپ کے سلسلے کی، تو حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ جو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ کی بڑی بیٹی ہیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دودھ شریک بہن ہے، ان کو دیکھیں تو یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی حفاظت کیا کرتی تھی، اپنے ساتھ رکھا کرتی تھی، اور اشعار کی صورت میں لوری دیا کرتی تھی۔ اور ان اشعار میں مضامین کیا ہوتے تھے کہ اللہ تعالیٰ
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سلامت رکھے، ان کو ہر شر کی نظر سے محفوظ رکھے، اور یہ میرے بھائی جوان ہوں، میں ان کی جوانی دیکھوں اور ان کو سردار بنتا ہوا واہ 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 واہ۔ اور وہ موقع ملاحظہ فرمائیے کہ جب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈھونڈتی ہوئی آتی ہیں اور حضرت شیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت کرتی ہیں کہ تم ان کو دھوپ میں لے آئی ہو، تو حضرت شیمہ کہتی کہ نہیں، ان کے اوپر دھوپ نہیں آتی، کیونکہ ان کے ساتھ تو بادل چلتے ہیں جو ان پہ سایہ کیے رکھتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے محبت، اور یہ محبت اس تناظر میں سمجھیے کہ اس وقت اعلان نبوت نہیں ہوا ہے خالد بھائی، علامات نبوت یوں تش اسبام نہیں ہوئی ہیں، ہر کسی کی زبان پر یوں نہیں ہے کہ یہ بچہ نبی بنے گا، اندازے ہیں، بعض بشارتیں ملتی ہیں، لیکن یوں نہیں ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جو محبت ہے وہ بتا رہی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات، صفات، کردار تو الگ تھے ہی، ان کا بچپن بھی الگ تھا، ان کی ولادت بھی الگ تھی، اور ان کی برکتیں بھی دوسروں سے الگ تھی۔ سبحان اللہ۔ مہروز بھائی اللہ آپ کو برکت دے۔ الاصابہ فی تمییز الصحابہ کے اندر جو لکھا ہے، تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ میں ذرا وہ عربی جو اشعار ہیں، جس طرح آپ حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور سے کہا کرتی تھیں، اس کو میں عربی میں جو ہے وہ پیش کروں، ناظرین کے ذوق میں بھی انشاءاللہ اضافہ ہوگا۔ یا ربنا ابکی لنا محمدا حتی اراہ یافعا و امردا ثم اراہ سیدا مسودا ثم اراہ سیدا مسودا وقبت اعادیہ معا والحسدا وَأَعْتِيهِ عِزًّا يَدُومُ أَبَدًا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ میں یہ سوچ رہا ہوں مہروز بھائی کہ وہ کیا انداز ہو گیا، جیسے آج ہے نا ہم کیا کرتے ہیں اپنے بچوں کو سنانے کے لیے، جیسے اللہ 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 لا الہ الا ہو، یہ پڑھتے ہیں، سناتے ہیں، ٹھیک ہے، مختلف انداز یعنی یوں ہوتے ہیں بچوں کو سنانے کے لیے۔ تو یہ حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہ جب حضور کو یہ سناتی ہوں گی تو اس کی جو ہے وہ طرز کیا ہوتی ہوگی، اس کا انداز کیا ہوتا ہوگا، اللہ اکبر۔ اور محبوب خدا دیکھیں آپ جو ہے وہ سن رہے ہیں، سبحان اللہ۔ یہاں میں چاہوں گا تھوڑی آؤٹ آف باکس کچھ بات کرنا چاہوں۔ جی جی جی، میں آپ کی بھی کیفیت دیکھ رہا ہوں ماشاء اللہ، اور سچی بات ہے کہ اپنی بھی کیفیت ہے اور دیگر کی بھی ہوگی۔ دیکھیں ہمارا طے شدہ شیڈول تھا کہ آج سلسلہ ہونا، ایسا ہی موضوع بھی طے شدہ تھا، ہاں جی، اور ظاہر سی بات ہے اس پہ تیاری بھی ہوئی تھی جی۔ تو بہت ساری چیزیں جب پلاننگ کے ساتھ ہونا تو اس میں وہ کیفیت نہیں رہتی۔ آپ کو پتہ ہے یہ خوشی ملنے والی ہے یا یہ غم آنے والا ہے، تو آپ ذہنی طور پہ اس کی طرف تیار ہوتے ہیں، صحیح۔ لیکن میں فیل کر رہا ہوں، اور میں مدنی چینل کے ناظرین سے اس لیے شیئر کر رہا ہوں کہ ماشاءاللہ ماہ ربیع النور شریف ہے تو برکتیں اس کی لوٹنی ہے انشاءاللہ۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ آپ کی کیفیت تو ہوتی ہے، آپ اس کیفیت کو ڈسکور نہیں کر پا رہے ہوتے، تو بعض اوقات وہ ڈسکوری جو ہوتی ہے نا وہ آپ کی لائف چینج کر دیتی ہے۔ تو یہ ساری کیفیات ہیں، یعنی ہمیں طے شدہ یہ جو گفتگو کرنی ہے وہ لکھی بھی ہے کہ مجھے یہ چیزیں بیان کرنی ہے، یہ چیزیں بیان نہیں کرنی، لیکن آپ کیفیت دیکھیں۔ میرے دل میں اس وقت سچی بات ہے، میرا دل کہہ رہا ہے شکریہ اتار کا۔ واہ۔ دوسری بات، سیرت جو ہے نا، سیرت یوں نہیں ہے کوئی سادہ سا موضوع ہے، خشک موضوع نہیں ہے، بڑی تری ہے یہ، اور یہ آنکھیں کھول کے نہ سننے والا ہے، نہ پڑھنے والا ہے، نہ بیان کرنے والا ہے۔ یہ سر کی آنکھیں بند ہوں اور چشم تصور میں بندہ اس لائن پہ چل رہا ہو جس لائن کو بیان کیا جا رہا ہے، واہ، تو پھر جو کیفیات ہوتی ہے، میں آپ کو بالکل دل لگتی بات کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے میرے الفاظ آگے پیچھے ہو رہے ہیں، ٹوٹے پھوٹے ہوں، میں اپنا معافی ضمیر صحیح بیان نہیں کر پا رہا ہوں، لیکن سلمان بھائی ہمارے مدنی چینل کے ناظرین بھی، ویسے بھی ہم یہی کہتے ہیں توجہ کے ساتھ سنیں، لیکن یہ جو 10-12 دن کی ٹرانسمیشن ہے ربیع النور شریف کی، یہ تو عشق و مستی کی ٹرانسمیشن ہے، چاہے آپ بیٹھے ہوئے ہوں، چاہے میں بیٹھا ہوں، چاہے کوئی اور بیٹھا ہو، محسن بھائی ہیں، کوئی بھی ہو، کیونکہ اس منچ سے جو جانی ہے نا بات عشق ہی کی جانی ہے۔ اللہ اللہ اللہ، الفاظ الگ ہو سکتے ہیں جی، انداز الگ ہو سکتے ہیں جی، لیکن بات اتنی ہوگی کہ حضور کے قدموں ہی سے ہو کر آئے گی۔ واہ واہ واہ، تو اگر مدنی چینل کے ناظرین خود بھی، ان کے بچے بھی یہ 10-12 دن کی جو ٹرانسمیشن ہے اس کو فوکس کریں، جی، بہت ساری چیزیں ہم بڑھانا چاہتے ہیں،
آپ دیکھیں نا، ہم تو فیئرنیس کریمیں لگا رہے ہیں قوم کہ گورے ہو جائیں، ہیں جوتوں پہ پالش لگا رہے ہیں. آپ بھی لگا رہے ہیں؟ نہیں، میں تو الحمدللہ نہیں لگا رہا. اچھا ٹھیک ہے. میں تو کولڈ کریم بھی بہت شازی لگاتا ہوں. صحیح. تو بہرحال لوگ لگا رہے ہیں. میں ایک بات کہہ رہا ہوں، میں ایک بات کہہ رہا ہوں. صحیح. تو لوگ یہ بڑھانا چاہ رہے ہیں نا جی، تو کیا عشق نہیں بڑھانا چاہیے؟ اللہ اکبر. اور جب یہ بڑھتا ہے خالد بھائی، ایک وقت تھا سلمان بھائی کہ ہم سمجھتے تھے کہ فرزانگی اور ایک ایٹیٹیوڈ میں رہنا جو ہے نا یہ بڑا کمال ہے. اب ایسا لگتا ہے کہ نہیں، حضور کے قدموں پہ تو لوٹنے والا ہی کامیاب ہے، وہاں پہ تو دیوانگی والا ہی کامیاب ہے، وہاں تو وہی کامیاب ہے جو بولے حضور میں تو بدلہ لوں گا، آپ قمیض اٹھائیے. وہاں تو وہی کامیاب ہے کہ جسے حضور پیچھے سے آگے پکڑے تو وہ اپنی کمر رگڑے. وہاں تو وہی کامیاب ہے کہ ہاں مچل جائے، تڑپ جائے نا. تو آپ دیکھ لیں آج انہی کے واقعات ہم ایسے بیان کر رہے ہیں. تو اس بارگاہ کے لیے کوئی ایٹیٹیوڈ نہیں ہے. کیا ایٹیٹیوڈ؟ زبردست جملہ مہروز بھائی کسی نے کہا کہ جس میں ذرا سی عقل تھی دیوانہ ہو گیا. بس ایسی بات. آپ بھی دیکھ لیں، ہم کتنوں کو دیکھتے ہیں، کتنوں کو ہم جانتے ہیں کہ ماشاءاللہ علمی اعتبار سے، اور یہ پوزیٹیو سائن میں کہہ رہا ہوں سلمان بھائی، کتنوں کو آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ ماشاءاللہ عقل و شعور کے پہاڑ ہیں، ان کا سمندر ہے. اور ویسے آپ دیکھیں تو بڑے ایٹیٹیوڈ ہیں ان کے. ایٹیٹیوڈ سے میری مراد ہے بیٹھنے اٹھنے چلنے پھرنے کے ایک انداز ہیں، اچھے انداز ہیں. لیکن جب حضور کی بات آتی ہے تو پھر وہ دیوانگی ہوتی ہے بچوں والی. بچے بڑے کہاں ہوتے ہیں بھائی؟ بچے بڑے کہاں ہوتے ہیں؟ کیا آپ بڑے ہو گئے؟ آپ بولیں گے مہروز بھائی آپ سے بڑا ہوں منصب میں، ٹھیک ہے، لیکن امی کے آگے، ابو کے آگے تو وہاں تو پھر وہی چاہیے ہوتی. ایسا ہی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہم باتیں کر رہے ہیں نا، یہ باتیں ہم بھی عشق سے کر رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین. اور یہ اس عشق سے کر رہے ہیں کہ جو عشق قرآن، حدیث، صحابہ، اہل بیت، اولیاء کے رنگ سے رچا ہوا ہے، شرط ایمان ہے، بسا ہوا ہے. شرط ایمان ہے. جی، جس کے دل میں یہ نہیں ہے وہ مومن کب رہے گا؟ یہ تو شرط ایمان ہے بحکم قرآنی. اور جیسے آپ نے کہا احادیث کریمہ، وہ ساری باتیں، لیکن میں تو بس اتنا کہہ رہا ہوں دیوانگی میں سنیں. یہ ایک چھوٹی سی بات ہے، تھوڑی لمبی ہو گئی ہے، لیکن سلمان بھائی بڑے کام کیا. آپ کو بھی تجربہ ہوگا کہ کتنی باتیں سنجیدگی کے ساتھ. اب کیا قوم سمجھانا بھی ذرا مشکل ہوتا ہے، سنجیدگی کے خلاف نہیں ہے دیوانگی. تو وہ پھیکے پن کے ساتھ جب آپ سنیں گے یا پڑھیں گے اور مزہ نہیں آئے گا. ایسے ہی بات. وہ بہت پیاری بات کہی آپ نے. میں اس پر ایک شعر پیش کروں میرے. جی بالکل. مقام ہوش پہ رک جائیں گے یہ فرزانے. عدنان بھائی، مقام ہوش پہ رک جائیں گے یہ فرزانے اور عبور وادی حیرت کریں گے دیوانے. اللہ اکبر. آپ شیخ طریقے امیر سنت کو دیکھیں میروز بھائی، امیر سنت کا انداز دیکھیں، آپ کا ایک مقام دیکھیں، آپ کا سبحان اللہ ایک منصب دیکھیں آپ. لیکن آپ دیکھیں جب آپ جلوس میلاد میں آتے ہیں. ایک شعر میں بھی سنا دوں. جی. اللہ اللہ. آپ کے ایک دوست سے سنا تھا میں نے. ہاں جی. کہہ گئی کان میں آ کر تیرے دامن کی ہوا، کہہ گئی کان میں آ کر تیرے دامن کی ہوا، صاحب ہوش وہی ہے کہ جسے ہوش نہیں. واہ بھائی واہ. حضور کی محبت میں بندے کو یوں ہی انداز ہونا چاہیے. آپ دیکھیں امیر سنت کا ہم دیکھتے ہیں جب آپ جلوس میلاد میں آتے ہیں تو کیسے ماشاءاللہ آپ کا کلام ہو رہا ہوتا ہے اور آپ جو ہے وہ حضور کی یاد میں گم ہو کر مگن ہو کر کیسے جھوم رہے ہوتے ہیں. اللہ ہمیں یہ حضور کی محبت کے خوبصورت انداز ہمیں عطا فرمائے. اور یہ صرف یہاں نہیں، سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حشر میں کیا کیا مزے وارفتگی کے لوں رضا. وارفتگی پھر یوں ہوتی ہے، اللہ اللہ. حشر میں کیا کیا مزے وارفتگی کے لوں رضا، لوٹ جاؤں پا کے وہ دامان عالی ہاتھ میں. کون کہہ رہی ہے؟ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ. یعنی جو اعلیٰ حضرت ہیں وہ یوں کہہ رہے ہیں تو ہم جیسے کون ہیں؟ ہم حضرات کی کیا حیثیت ہے؟ اعلیٰ حضرت وہاں دیوانگی اور اس کو اپناتے ہیں. اور انہوں نے کس سے سیکھا ہے؟
انہوں نے ان صحابہ سے سیکھا ہے جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک داڑھی سے گرنے والے پانی کے قطروں کو دوڑ دوڑ کر اپنے ہاتھوں میں لیا کرتے ہیں. یہ کیا عالم تھا. یہی تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کا انداز بتایا گیا تھا. غیروں کی دربار میں بھی جا کر یہ بتایا گیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی صرف ان کے گارڈ نہیں ہیں جو ان کے ارد گرد اکڑ کر کھڑے ہو جائیں اور اس کو بس اپنا منصب سمجھے، بلکہ وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانے ہیں. وہ ان کے قدموں میں لوٹنے کو اعزاز سمجھتے ہیں. یعنی اس ساری بات کو اگر بیان کیا جائے تو میں نہیں سمجھتا کہ میں نے کسی لفظ کا یہاں مبالغہ کیا ہے یا کچھ زیادتی کے ساتھ پیش کیا ہے. ذرا واقعات کو دیکھیے تو صحیح. تسلسل یہی بتاتا ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جو حاضر ہوا ہے وہ اس مبارک صورت والے کا دیوانہ ہو گیا ہے. حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو لینے کے لیے آئی ہیں اور پہلی مرتبہ زیارت کرتی ہیں، آپ دیکھیے نا وہ کیسی دیوانگی ہے. فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سفید کپڑے میں لپٹے ہوئے تھے اور نیچے جو ہے وہ سبز کپڑا بچھا ہوا تھا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سینے پر میں نے ہاتھ رکھا تو آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چشمان کرم کو کھولا ہے تو ان سے ایسا نور نکلا ہے کہ وہ آسمانوں تک پہنچ گیا. اللہ اللہ. کہتی ہیں کہ بے خودی کے عالم میں میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی کے درمیان بوسہ دیا ہے. ایسے پھر بندہ وارفتہ ہو جائے نا کہ یہ کیا معاملہ ہے. ابھی جس واقعے کی طرف اشارہ کیا محروز بھائی نے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دھوپ کا عالم ہے اور وہ چلچلاتی دھوپ میں، یعنی یوں ہونا کہ بچے تو گھر میں تھے کہاں گئے جی، یہ کہاں گئے، اتنی دھوپ ہے اور جو حالات ہیں اور جو جگہ ہے جی وہاں کوئی ایسے سائبان نہیں ہے جی کہ جس پر یہ امیجن کیا جا سکے کہ بچے باہر گئے ہیں تو کسی چھاؤں میں بیٹھے ہوئے ہوں گے. تو فوراً ایک خیال آتا ہے کہ اللہ اکبر کہاں چلے گئے یہ، جا کے ذرا ڈھونڈیں. تو اب جو ڈھونڈنے کے لیے آ رہا ہے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب ڈھونڈنے کے لیے نکلی ہیں تو ظاہر ہے وہ سورج تو اپنی تپش دے ہی رہا ہے نا جی، وہ اس سورج کی تپش میں ہی نکلی ہیں. حضرت شیمہ اس پر مطمئن ہے کہ ہم تو مزے میں، ہم تو دھوپ میں آئے نہیں ہیں نا، کیونکہ ان کے ساتھ تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام تھے تو وہ تو بے فکر ہے اس عالم سے کہ ہم پر کوئی دھوپ آئی ہے. بلکہ جب حضرت حلیمہ ڈھونڈتی ڈھونڈتی آتی ہیں تو کہتی ہیں تم اتنی دھوپ میں کہاں لے کر آ گئی. جواب وہی ہے کہ اماں جان دھوپ آئے تو کوئی احساس ہونا، ہم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، ان پر کب دھوپ آتی ہے، یہ تو ہمیشہ اللہ کی رحمت کے سائے میں رہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادلوں کو ان کے ساتھ اس طرح کر دیا ہے کہ یہ جہاں جاتے ہیں مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر بادل سایہ فگن ہی رہتے ہیں. یعنی سیرت کو پڑھنے کا، سمجھنے کا مزاج اور انداز دیوانگی کے ساتھ جو ہے نا وہ کمال ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت اس حلیمہ کو تھوڑا آسان بنا دیں تو محبت کے دیوانگی حضور کی محبت کے جذبے میں واہ 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 پھر پڑھتا جائے گا تو پھر ذوق بڑھتا جائے گا. میروز بھائی مجھے بچپن میں سنا ہوا نعت کا ایک مصرع یاد آ رہا ہے. وہ جب قبیلے کی عورتوں نے یہ دیکھا یہ ان سارے معاملات کو کہ یہ برکتیں اس طرح جو ہے وہ ظاہر ہو رہی ہیں تو وہ مصرع مجھے یاد ہے، شعر نہیں مصرع یاد ہے. کتھوں لب کے لے آئیے، کتھوں لب کے لے آئیے، اے لال بڑا سونا سونا، کتھوں لب کے لے آئیے، اے لال بڑا سونا. یہ لکھا ہے سبل الہدی والرشاد کے اندر. جو لال ہے نا، ہاں جی، یہ بچپن سے ہی سنتے آئے، شاید ہمارے بارے میں بھی ہمارے بڑوں نے کبھی کہہ دیا ہوگا محبت میں. بہت سارے لفظوں کی جو چاشنی ہوتی ہے نا سلمان بھائی جی، اس کی گہرائی اور گہرائی وہ بڑی سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے، بندہ ڈوب جائے اس کے اندر. سبحان اللہ. یہ لفظ لال نا مجھے جو سمجھ آیا وہ فیض ملت مفسر قرآن حضرت فیض احمد اویسی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے سمجھ میں آیا. واہ، انہوں نے کسی کے شخص کے بارے میں کہا تھا یہ میرا لال ہے. سبحان اللہ. تو وہ جو کیفیت تھی نا، میں ابھی آپ پڑھ رہے تھے نا تو میں لفظ لال کی جو معنویت ہے نا وہ محسوس کر رہا تھا.
تو یہ یوں ہے کہ میرا سب کچھ مطلب نکال کے دے دیں، کیا بات نا اپنی سانسیں دے دیں، اپنا خون کا قطرہ قطرہ دے دیں، اپنی جان نچھاور کر دیں. تو یہ جو جملے ہیں نا، یہ جو نعتیں ہیں آپ جیسے پڑھ رہے ہیں، یا آپ کہہ رہے تھے وہ جو الفاظ ہیں لوری کے جو الفاظ ہیں نئے ہیں، یہ بناوٹ نہیں ہے، ہاں یہ تصنع نہیں ہے. یہ یوں نہیں ہے کہ انٹرویو کے لیے جا رہے ہیں تو یہ سوال ہوگا تو یہ جواب دینا، یوں نہیں ہے. یہ جو ہے نا وہ ہے کہ جو بندے کی کیفیات ہیں، اور صحیح بات یہ ہے کہ ان کیفیات کی بھی درست ترجمانی، کامل ترجمانی وہ نہیں ہو رہی. بس بندہ کوشش ہی کر سکتا ہے سلمان ایسا بھائی. ہی ہے. اور یہ دیکھیں آپ گفتگو کر رہے ہیں تو میں محسوس کر رہا ہوں میں، حالانکہ بعض اوقات ہم کانٹیکسٹ سے بھی نکل رہے ہیں ان معنوں میں کہ جو طے شدہ ہے. تو آپ دیکھیں ہم سب کے چہروں پر مسکراہٹ ہے، اور میں امید کرتا ہوں مدنی چینل کے ناظرین بھی اس طرف مسکرا رہے ہوں گے، اور ممکنہ طور پر ان کے ذہنوں میں بھی باتیں آ رہی ہوں کہ کاش سلمان بھائی نے اس وقت وہ والی بات بھی بیان کریں، خالد بھائی وہ والی بات بیان کر دیں، ہے نا، عدنان بھائی والا شعر پڑھ دیں. تو یہ ساری کیفیات جو ہے نا یہ بڑی نعمت ہے جی، ان کی قدر کرنی چاہیے. میں بار بار یوں کہہ رہا ہوں سلمان بھائی، نہیں ہوتا اندازہ، ایسا ہی. بعض چیزوں کا اندازہ ہی نہیں ہوتا. آپ کا چھوٹا سا بچہ جب آپ کی داڑھی کھینچتا ہے نا، جی، گود میں کبھی لیں آپ تو بچے کو پیار آ گیا، آپ کو تو پیار آتے ہی ہے، بچے کو پیار آ گیا، وہ داڑھی یوں کر کے کھینچے گا اپنے قریب کرنے کے لیے، اور آپ کے ماتھے پہ یا گال پہ بوسہ دے گا، تو اس کی حلاوت، اس کی ٹھنڈک، اس کی لذت کیسی ہوتی. تو ان کیفیات کو فیل کریں. یہ عشق رسول کی جو چاشنی ہے نا، یہ بڑی قیمتی ہے سلمان بھائی، بہت قیمتی ہے. روال کہتے ہیں، روال گولڈ نا، زیادہ تر تو پیسز کی صورت میں آتا ہے، جیسے ہمارے یہاں کراچی یا پاکستانی معاشرے میں بسکٹس بھی کہتے ہیں لوگ، گولڈ کے بسکٹ ہیں. لیکن ایک چیز کہلاتی ہے، مجھے نہیں پتا اس کو ویسے کیا کہیں گے، لیکن مارکیٹ میں روال کہلاتی ہے. روال کیا ہوتی ہے، یوں سمجھیں مسور کی دال ہوتی ہے نا، اس طرح کے پیسز ہوتے ہیں. کس کے؟ سونے کے. اچھا جی، وہ برنی میں ہوتے ہیں، مطلب مختلف سائزوں میں برنی آتی ہے ویٹ کے حساب سے. تو میں نے وہ دیکھی ہے روال نا. تو کہنے والے کہتے ہیں، ویسے تو ظاہر سی بات ہے بسکٹس میں بھی وہ 100% پیور گولڈ ہوتا ہے، لیکن کہتے ہیں یہ سب سے سالڈ گولڈ ہے روال. تو ایسے ہی عشق رسول جو ہے نا، یہ روال ہے ایمان کی. واہ واہ. اور اس میں جو چیز بنے گی نا، پھر اس کا لطف الگ ہوگا. اور ہم جس دور میں زندہ ہیں، یہاں پہ ایمان کے، عزت کے اور دیگر چیزوں کے لالے پڑے ہوئے ہیں. ہم اس دور میں زندہ ہیں کہ جب ایمان کی حفاظت کرنا، عزت کی حفاظت کرنا مشکل ہو گیا ہے. صرف بیرونی اعتبار سے نہیں، اندرونی اعتبار سے بھی، کہ معاذ اللہ ایمان والے کو اور عزت والے کو شاید اس کا صحیح احساس ہی نہیں. تو یہ جو عشق رسول ہے نا، یہ ایمان کی بھی حفاظت کروائے گا، یہ عزت کی بھی حفاظت کروائے گا. تو ہم اس کی اہمیت کو سمجھیں، اور یہ جتنا ہونا اتنا کم ہے، یہ جتنا ہو اتنا کم ہے. ہم تو دیکھتے ہیں اولیاء اکرام کو دیکھتے ہیں، علماء کی سیرت جب پڑھتے ہیں ان کی کیفیات دیکھتے ہیں، اور سچی بات ہے ہم تو امیر اہل سنت کو دیکھتے ہیں. کیا بات. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا عشق رسول کیسا ہے. یعنی نا ہم تو یوں کہ اس کا عشر عشیر مل جائے جی تو ہم سمجھیں کہ ہم کامیاب ہو گئے، سرخرو ہو گئے. صحیح. تو یہ جتنا وہ کم ہے، اور اس کی وہ نعمتیں آپ کو ملیں گی، جی، آپ کی نیند میں سکون آ جائے گا. سبحان اللہ. نہیں، اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے نا امام علیہ سنت نے کہ جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا. یعنی اللہ اس کو اور بڑھائے. جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مدہ ناز دوا. ہائے کیوں نا جان کہ جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا. جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا. جس کو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں، جس کو درد
ماشاءاللہ مرحبا. بلال بھی کچھ برکات کو بیان فرمائیں جو حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر پہ آپ کے قبیلے میں ظاہر ہوں. حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر جب حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تھے، اس وقت ویسے تو بات چل رہی ہے برکات کی، تو گھر روشن ہو گیا، دیے کی حاجت ہی نہیں رہی. اللہ. دیگر جو آس پاس کے جو گھرانے تھے وہاں تو دیے جلتے تھے، لیکن ان سے زیادہ روشنی حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ ہوا کرتی تھی. اور وہ حضرت حلیمہ سے یہ کہتی تھی خواتین کے اتنی زیادہ روشنی کیوں کی ہوئی ہے اپنے گھر میں؟ تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے کہتی تھی کہ میں نے تو کوئی روشنی نہیں کی، کہ جو مہمان آئے ہیں ہمارے گھر میں تشریف لائے ہیں یہ انہی کے چہرے کے انوار ہیں، یہ روشنیاں ہو رہی ہیں. تو یہ زبان حال سے گویا کہ وہ یہی کہہ رہے تھے کہ کتھوں لب کے لے آئیے اے لال بڑا سونا سونا، کتھوں لب کے لے آئیے اے لال بڑا سونا. اور یہ بھی کہہ رہی تھی کہ کہندی ہے حلیمہ مکھ ویکھ لج پالدا، میں لب کے لے آواں کتھوں سوڑا تیرے نال دا. چودھویں دا چنچے ارشاد تارا، قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے عدنان بھائی. یہاں پر پھر بنتا ہے ابھی دوبارہ کتھوں لب کے لے آئیے اے لال بڑا سونا. جی بلال بھائی. یعنی اگر دیکھا جائے تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ آنے کے بعد گویا کہ آپ کی ساری فکریں، ساری پریشانیاں، ساری مصیبتیں اور سارے غم دور ہو گئے. اللہ اکبر. اور آپ کے گھر میں پھر ہر طرح کی خوشی، ہر طرح کی فرحت، ہر طرح کی کشادگی اور ہر طرح کی آسائشیں، آسانیاں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آ گئی تھی. واہ واہ واہ. یہ یوں سمجھ لیں کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام برکتوں کا منبع بنے ہوئے تھے، اور یہ شرف حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوا. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں جب تک حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام رہے، آپ کی جو رضائی والدہ تھی، رضائی والد اور یہ آپ کے رضائی جو بہن بھائی تھے، یہ سب بہت خوش تھے. لیکن جب حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے واپس جانے کا وقت آیا تو اس وقت دل غمگین ہو گئے، دل غم میں ڈوب گئے تھے. اور حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتی تھی کہ کسی طرح مجھے مزید موقع مل جائے، مزید کچھ دن مل جائیں، کچھ مہینے مل جائیں، کچھ عرصہ مل جائے کہ میں مزید حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے گھر میں رکھوں. کیونکہ 2 سال تک دائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو دودھ پلاتی رہیں، اور یہ معاہدہ تھا کہ 2 سال کے بعد دوبارہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی والدہ کے گھر پہ بھیج دیا جائے گا. تو جب 2 سال مکمل ہو گئے تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل مضطرب ہو گیا، بے چین ہو گیا، پریشان ہو گیا. تو آپ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کے پاس لے کر آئیں، لیکن دل میں یہ چاہت تھی کہ کسی طرح مجھے مزید موقع مل جائے، کچھ مہینے مل جائیں، میں ان کو دوبارہ اپنے گھر لے جاؤں. تو اتفاق سے ایسا ہوا کہ اس وقت اس شہر میں ایک وبا پھیلی ہوئی تھی، اور اس وبا کی وجہ سے پھر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے گھر والوں سے کہا، اور آپ کے گھر والوں نے یعنی آپ کی والدہ نے بھی پھر اس بات کی اجازت دی کہ آپ ان کو دوبارہ اپنے ساتھ لے جائیں. تو اس وقت جو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوشی کا جو عالم تھا اس کا تو اندازہ نہیں کیا جا سکتا ہے، وہ وہی جانتی ہیں. تو پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ خوشی خوشی حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے ساتھ لے گئیں. اور پہلی مرتبہ شک صدر کا جو واقعہ ہے وہ وہیں پہ پیش آیا جب حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے. تو اس وقت پہلی مرتبہ شک صدر کا واقعہ پیش آیا، اور کہا جاتا ہے کہ 4 مرتبہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا شک صدر ہوا. تو وہ میں عرض کر دیتا ہوں وہ 4 کون سے مواقع تھے. ایک تو یہی تھا کہ جس میں شک صدر کا واقعہ پیش آیا بالکل بچپنے کی عالم میں، اور دوسری مرتبہ 10 عمر کی
10 برس کی عمر میں آپ کا شک صدر ہوا تاکہ آپ کامل ترین اوصاف پر جوان ہوں۔ تیسری مرتبہ غار حرا میں بعثت کے وقت ہوا تاکہ آپ وحی کے بوجھ کو برداشت کر سکیں، اور چوتھی مرتبہ شب معراج میں ہوا تاکہ آپ مناجات الہی کے لیے تیار ہو جائیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام کرنے کے لیے آپ تیار ہو جائیں۔ اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب بچپن میں جھولے میں ہوتے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ آپ کی جو علامات نبوت تھی ان کی وجہ سے میں نے اسلام قبول کیا۔ میں آپ کو بچپن میں دیکھتا تھا کہ آپ چاند سے باتیں کیا کرتے تھے، اور آپ اپنے اشارے سے چاند کو جس طرف اشارہ کرتے تھے چاند اسی طرف جھک جایا کرتا تھا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا، اس کو ملا قاری رحمت اللہ علیہ نے المولد الروی کے اندر بھی بیان فرمایا ہے، دیگر کتابوں کے اندر بھی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ چاند مجھ سے باتیں کرتا تھا اور میں چاند سے باتیں کرتا تھا۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے نا اس کو، ایک مقام پہ فرماتے ہیں نہیں چاند جھک جاتا جدھر وہ تو الگ ہے، یہاں دوسرا ہے۔ فرماتے ہیں 500 سال کی راہ ایسی ہے جیسے دو گام۔ چاند کہاں ہے؟ آسمان پر، اور ایک زمین سے آسمان کے درمیان جو فاصلہ کتنا ہے؟ 500 سال۔ عدنان بھائی، تو اللہ حضرت فرما رہے ہیں کہ 500 سال کی مسافت ایسے کہ جیسے کیا ہے؟ دو قدم ہے۔ گام مطلب قدم۔ 500 سال کی راہ ایسی ہے جیسے دو گام، آس ہم کو بھی لگی ہے تیری شنوائی کی، آس ہم کو بھی لگی ہے تیری شنوائی کی۔ 500 سال دور سے بولنے والے، چاند کی باتیں سننے والے محبوب، آس ہم کو بھی لگی ہے تیری شنوائی کی۔ یہ سماعت ہے حضور کی، سبحان اللہ۔ حالت کہہ رہے ہیں حضور ہماری بھی عرض، ہمارا بھی افسانہ جو ہے وہ سن لیں، ہماری عرض بھی سماعت فرما لیں۔ اور حضور کی نگاہ کی بات کیا ہے؟ فرماتے ہیں شش جہت سمت مقابل، شب و روز ایک ہی حال۔ شش جہت، اوپر نیچے آگے پیچھے دائیں بائیں، 6 سمتیں حضور دیکھتے ہیں۔ شش جہت سمت مقابل، جیسے آگے دیکھ رہے ہیں تو پیچھے، یہ کیا ہے؟ سمت مقابل کیا ہے؟ پیچھے۔ تو شش جہت ہے، سمت مقابل ہے، سامنے ہے یا پیچھے ہے، شب و روز دن میں ہے یا رات میں، حال ایک ہی ہے، حضور دیکھ رہے ہیں۔ اوپر بھی، نیچے بھی، دائیں بھی، بائیں بھی، آگے بھی، پیچھے بھی، سمت مقابل بھی۔ شش جہت سمت مقابل، دن کو بھی دیکھ رہے ہیں، رات کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ شش جہت سمت مقابل، شب و روز ایک ہی حال، دھوم ون نجم میں ہے آپ کی بینائی کی، دھوم ون نجم میں ہے آپ کی بینائی کی۔ ون نجم میں کیا دھوم ہے جی؟ ذرا بتائیں۔ ما قذب الفؤاد ما رأى افتمارونه على ما يرى۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان یہ ہے کہ جو آنکھ دیکھتی ہے دل اسے جھٹلاتا نہیں ہے، دل اس کی تصدیق کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت یہ ہے۔ ما زاغ البصر وما طغى۔ رب العالمین جل وعلا کی اور بھی بہت ساری نشانیاں جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھی، یہاں دیکھنے کا بھی عالم ہے۔ اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو بچپن سے چاند سے کھیل رہے ہیں، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چاند اشارے کا ہلا، حکم کا باندھا سورج، واہ کیا بات شاہ تیری توانائی کی۔ سبحان اللہ۔ چاند
چاند اشارے کا ہلا حکم کا باندھا سورج، چاند اشارے کا ہلا حکم کا باندھا سورج. جب ہم حضور کا اختیار بتائیں گے تو حکم کا باندھا سورج کیا ہے یہ بتائیں گے، اس پر روایات بھی سنائیں گے. چاند اشارے کا ہلا حکم کا باندھا سورج، کیا بات شاہ تیری توانائی کی، واہ کیا بات، واہ کیا بات، واہ کیا بات شاہ تیری توانائی کی. اللہ اکبر، سبحان اللہ. اللہ حضور کی نگاہ عنایت ہم سب کو نصیب فرمائے. آپ دیکھیں یعنی مہروز بھائی، ہم اپنے مقدر پر بھی جو ہے وہ اللہ کا شکر ادا کریں اور اس پر جھوم جائیں کہ اللہ نے کتنی عظیم شان والا نبی ہمیں عطا فرمایا ہے. اور پھر آپ دیکھیں اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیسوں کا جو ہے وہ ان کی نسبت عطا فرمائی ہے، ان کا ساتھ عطا فرمایا ہے، ان سے تعلق عطا فرمایا ہے کہ جنہوں نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کیا کیا ہے، جھمایا ہے، اس میں وارفتہ فرمایا ہے، اور اسی انداز میں ہمیں کیا کیا ہے، سبحان اللہ لگایا ہے. واہ کیا بات شاہ تیری توانائی کی. توانائی سے اللہ اکبر. مہروز بھائی توانائی، سبحان اللہ. حسن رضا خان رحمت اللہ علیہ کا شعر ہے، فرماتے ہیں کہ ناتوانی کا علم ہم ضعفاء کو کیوں ہو، ناتوانی کا علم ہم ضعفاء کو کیوں ہو، ہاتھ پکڑے ہوئے، ہاتھ پکڑے ہوئے مولا کی توانائی ہے. اور واہ کیا بات شاہ تیری توانائی کی. پیر اہل سنت کا بھی شعر ہے نا کچھ اس طرح کا، میں ابھی پکار لوں گا نہیں دور ہے مدینہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا بات ہے مہروز بھائی. ناظرین کی کالز بھی لیتے ہیں اور پھر آگے بڑھتے ہیں. سبحان اللہ. حضور کا ذکر ہو رہا ہے اور مزہ آ رہا ہے. سبحان اللہ، اللہ اکبر. یہ جو ہم حضور کے اختیار پر جو کریں گے تو اس میں یہی کام کریں گے مہروز بھائی، روایت سناتے آئیں گے اور بعد میں کیا کہیں گے، واہ کیا بات شاہ تیری توانائی کی. جب خندق کھد رہی ہے، سب جو ہے وہ اسے اس چٹان سے آری آ گئے، ایک ہی ضرب حضور نے لگائی اور وہ چٹان پانچ ہو گئی. واہ کیا بات شاہ تیری توانائی کی. اللہ اکبر، سبحان اللہ. اب میں یہ سوچ کر نہیں آیا تھا کہ میں یوں جو ہے وہ کروں گا. بہرحال پڑھتے جا رہے ہیں اور مضمون جو ہے وہ آتا جا رہا ہے اور انشاءاللہ یہ بیان اللہ کی رحمت سے ہوتا رہے گا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی برکت جناب حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جو ایک ملی، وہ یہ بھی آپ نے جو ہے وہ بیان فرمائی ہے. سبل الہدی والرشاد میں ہے کہ آپ کے قبیلے میں جب بھی مہروز بھائی کوئی آتا تھا جی، اور جب بیمار ہوتا تھا، کہیں پر اس کو تکلیف ہوتی تھی، درد ہوتا تھا، وہ آتا تھا، حضور کا ہاتھ ہتھیلی مبارک لیتا تھا اور اپنی اس جگہ پر لگاتا تھا تو یبرأ سریعا، فوراً شفا یاب ہو جاتا ہے. اللہ کیا بات شاہ تیری توانائی کی. اللہ اللہ، سبحان اللہ. ذکر مزید بھی کریں گے انشاءاللہ. جناب حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جو برکات ملی، ابھی آپ کی کالز دیتے ہیں، پھر انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں. جی
محمد عمیر حمزہ اتاری واہ کینٹ سے عرض کر رہا ہوں ماشاءاللہ سلمان بھائی کمال موضوع اور کمال انداز، مرحبا. اور ماشاءاللہ نعت خان اسلام بھائی نے جو شروع میں کلام پڑھا ہے یہ بھی بہت پیارا پڑھا ہے. اللہ پاک ان کے ذوق میں مزید اضافہ فرمائے. ایک کلام کی فرمائش کرنی تھی، زمین و زماں تمہارے لیے، برائے کرم یہ کلام لازمی سنوا دیں. جزاک اللہ خیرہ. آمین. مرحبا. جی میرا نام عبداللہ احمد ہے، میں جرات پور جٹا سے بول رہا ہوں. میرے پیارے سلمان بھائی، ہم سب گھر والے آپ کا پروگرام بہت شوق سے دیکھتے ہیں. میں آج آپ کو کلام سناؤں گا. نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. جزاک اللہ خیرہ. آمین. مرحبا. ماشاءاللہ آباد رہیں، خوش رہیں. میسیجز بھی لیتا ہوں جی. یہ کہہ رہے ہیں کہ نعت شریف سنائیں، کونین دیوالی دا دربار بڑا سونا. واہ. میروز بھائی، جب ہم بنو سعد جا رہے تھے نا تو ہمارے ساتھ ایک مدنی اسلامی بھائی تھے، ذمہ دار بھی ہیں ماشاءاللہ، ویس متین اتاری مدنی، اور ملتان شریف کے اسلامی بھائی ہیں. انہوں نے جو ہے نا وہ یہ کلام پڑھا. مزہ ہے. آہا سبحان اللہ، مجھے آج بھی یاد ہے. کونین دے والیدہ گھر بار بڑا سونا سونا، کونین دے والیدہ گھر بار بڑا سونا، سو رب دی مدینے دا دربار بڑا سونا. عدنان بھی سنائیں گے انشاءاللہ. میرا جی چاہا میں ایک شعر پڑھ دوں تو ثواب دیدی اختیار. عدنان بھائی ہمارے پاس ایک ہے، موجود ہے. نہیں مزہ آ رہا ہے، پڑھتے جا رہے ہیں، ذوق بڑھتا جا رہا ہے. واہ واہ واہ. مرحبا عدنان بھائی، اللہ برکت دے آپ کو. ماشاءاللہ. کال لیتے ہیں جی. پروگرام جشن میلاد النبوی بہت ہی اچھا پروگرام ہے. سلمان بھائی گزارش یہ ہے کہ حبیب بھائی کا ریکارڈنگ کلام جو نیا سندھی زبان میں آیا ہے وہ سنا دیں. اللہ آپ کو برکت دے، آباد رہیں، خوش رہیں. جی حضور یہ کلام سنا دیجئے. اے ختم رسل مکی مدنی، کونین میں تجھ سا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں. اللہ آپ کو برکت ہے، بڑی مہربانی. جی میں محمد آکاش حسین رضوی فرام ویسٹ بول رہا ہوں. میری گزارش یہ ہے کہ آپ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، اور نعرے لگائے سرکار کی احمد مرحبا مرحبا، اور یہ کلام سنا دیں. جزاک اللہ خیر. آمین. مرحبا. جی عدنان بھائی یہ کلام اس طرز میں سنا دیں، مہربانی ہوگی. صبح طیبہ میں ہوئی بجتا ہے بڑا نور کا، اللہ اللہ. بہت شکریہ، مہربانی. جی نعت خان اسلام بھائی سے عرض ہے کلام سنا دیجئے. کالیاں زلفاں والا دکھی دلاں دا سہارا. جی عدنان بھائی کچھ کلام سنائیں. سب سے اولا نبی، سب سے اولا نبی، سب سے اولا نبی، اپنے مولا دونوں
سب سے اولا مجدد کے ہیں غمزدوں کو رضا مجدد کے ہے بے کسوں کا سہارا روان بے کسوں کا سہارا بے سب سے اولا نبی طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باران نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا یا مرحبا، ماشاءاللہ، اللہ برکت دے آپ کو۔ جناب حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا، سبحان اللہ، آپ کے قبیلے کی عورتیں ایک دفعہ آپ کے پاس آئیں اور آپ سے کہتی ہیں کہ تم اپنی بکریوں کو کیا جو ہے وہ کھلاتی ہو کہ تمہاری بکریاں اتنا جو ہے وہ دودھ دیتی ہیں، اتنی ان کی افزائش نسل ہوتی ہے، تو کیا ان کو دیتی ہو؟ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں کہا کہ تمہاری جو بیمار بکریاں ہیں تم وہ لے آؤ۔ تو عورتیں گئیں، اپنی بیمار بکریاں لے کر آئیں۔ جناب حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک برتن کے اندر پانی ڈالا اور پھر اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پاؤں کو ڈپ کیا اور پھر فرمایا یہ پانی بکریوں کو پلا دو۔ تو وہ عورتیں ان بیمار بکریوں کو وہ پانی پلاتی جاتی تھیں، بکریاں پانی پی کر صحت یاب ہوتی جاتی تھیں۔ تو جن کے تلووں کا دھون ہے آب حیات، جن کے تلووں کا دھون ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اتنی برکات ہیں کہ ہم ان کو کیا جو ہے وہ اپنے الفاظ کے اندر بیان کر سکتے ہیں۔ سچ بات تو یہ ہے
کہ ہم ناقص لوگ ہیں، ہم ناقص اس عظیم پیارے محبوب کی عظمت و شان کو کیا کیا بیان کریں گے۔ اور پھر آپ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو مہربانی کا سلوک فرمایا، مہروز بھائی، اپنی رضائی والدہ کے ساتھ، اپنی رضائی بہن کے ساتھ، یہ ہمیں جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے ایک طریقہ، ایک سلیقہ اور ایک اچھا انداز و کردار ایک ایمان والے کا کیا ہونا چاہیے یہ بھی بتایا ہے۔ میں چاہوں گا اس پر بھی آپ روشنی ڈالیں کہ دودھ شریک جو ہیں ان کے ساتھ اتنا لگاؤ اور پیار ہے، تو جو اپنے عزیز ہیں، رشتہ دار ہیں، ایک خون ہیں، ان کے ساتھ تعلق کیسا ہونا چاہیے؟ جی بالکل، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو ساری کائنات کے لیے رحمت بن کے تشریف لائے، اور اللہ رب العزت نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا۔ اور سلمان بھائی اگر ہم غور کریں تو نبی کریم، جیسے کہ میں نے شروع میں بھی کہا تھا نا، احسان نہیں رکھا جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام رشتہ داروں کا حق ادا کیا، بلکہ ان پہ احسان فرمایا، چاہے وہ حضرت عباس ہوں، چاہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ہوں، چاہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد وصال ان کی سہیلیاں ہوں۔ اور یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ جب بعد میں تشریف لاتی ہیں تو آپ ان کے ساتھ احسان و اکرام کا معاملہ فرماتے ہیں اور ان کو انعامات و نوازشات کر کے بھیجتے ہیں۔ اور ایک موقع پہ جب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ آئیں اور قحط سالی کی شکایت کی تو آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کو ایک اونٹنی اور 40 بکریاں دلوائیں، ایک اونٹنی دی اور 40 بکریاں دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے بڑا احسان سلمان بھائی، ایک اونٹنی اور 40 بکریوں سے بڑا احسان کہ سب کو دولت ایمان سے نوازا، اسلام پیش کیا، اسلام پہ مائل کیا، اور کیونکہ سب سے بڑی کامیابی جو ہے سلمان بھائی وہ ایمان ہی کی کامیابی ہے۔ کسی کے ساتھ جو سب سے بڑا احسان ہے وہ وہی احسان ہے آپ کا کہ جو اس کی دنیا کو تو سنوارے لیکن حقیقت میں آخرت کو سنوارے۔ آج ہم غور کریں جو ہماری بات ہو رہی ہے، اور ربی نور شریف میں میلاد بنانے کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی بیان کیا علماء نے کہ محفل میلاد ہوں یا میلاد کے پروگرامز ہوں، ان میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہوتا ہے، آپ کے فضائل، آپ کے کمالات، آپ کی عادات، آپ کے خصائل بیان کیے جاتے ہیں، اس کا ایک بڑا بنیادی مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طرز زندگی پتہ چلے، طرز معاشرت پتہ چلے۔ اور یہاں سے پتہ چل رہا ہے، آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ دودھ شریک رشتوں کا خیال و لحاظ فرما رہے ہیں۔ آج ہم سب غور کریں کہ ہم اپنے خونی رشتوں کا کتنا خیال کر رہے ہیں۔ سلمان بھائی، دیواریں گھروں میں کھنچ جائیں نا، تو میں اپنی رائے دے رہا ہوں، یہ دیواریں گھروں کے صحن میں کھنچ جائیں تو وہ اتنی ناگوار محسوس نہیں ہوتی، لیکن یہ دیواریں جن دیواروں کے باعث کھنچتی ہیں نا وہ بڑی ناگوار لگتی ہیں، یعنی دلوں میں دیوار آ جانا، دلوں میں بال آ جانا، یہ نہیں آنا چاہیے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کا کمال پہلو ہے۔ سعادت مندوں نے تو شروع سے آپ کی اطاعت، فرمانبرداری، آپ کی دلجوئی اور آپ کے لیے نوازشات ہی کا معاملہ رکھا، لیکن جنہوں نے آپ کے ساتھ ظلم و زیادتی بھی کیا، آپ نے ان کو بھی معاف فرمایا، ان سے بھی درگزر فرمایا، بلکہ صدقے کے حوالے سے تو خاص ہمیں روایت ملتی ہے کہ رشتہ دار کو صدقہ دینا جو ہے اس پہ دونا اجر ہے، ڈبل اجر ہے۔ تو ہم اپنے رشتہ داروں پہ غور کریں۔ ماہ ربی نور شریف ہے، اس کو ماہ درود پاک بھی کہتے ہیں، ماہ صلات بھی کہتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس مہینے میں کیونکہ خوشیاں ہیں اور عیدوں کی عید ہے، تو اپنے رشتہ داروں سے ملنا جلنا، ان کے ساتھ احسان کا برتاؤ کرنا، اور کیونکہ اس وقت جس سچویشن سے پوری دنیا گزر رہی ہے، چاہے کسی بھی طبقے کے افراد ہوں، وہ اس چیز کو فیل کر رہے ہیں کہ پریشانیاں بھی ہیں، مہنگائی بالخصوص ہے، تنگیاں ہیں، تو ماہ میلاد میں الحمدللہ عاشقان رسول خوب صدقہ و خیرات کرتے ہیں، لنگر کرتے ہیں، نیازیں کرتے ہیں۔ بالکل کیجئے، بہت زیادہ کیجئے، غریبوں کو بھی کھلائیے، امیروں کو بھی کھلائیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے رشتہ داروں کے یہاں کچھ تحائف بھی بھیج دیجئے، کچھ اس بات پہ بھیج دیجئے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں ہم نے آٹا بانٹا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں ہم نے جانور ذبح کیا تھا، تو یہ گوشت آپ کے یہاں کے لیے ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں یہ مٹھائی، یہ کیک، یہ چیز آپ کے گھر بھیج رہا ہے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں سلمان بھائی
ایسے مواقع پہ کسی کی مدد کرنا نا بڑی پردہ پوشی سے ہو جاتی ہے. آپ مجھے دے دیں، میں آپ کو دے دوں، مطلب ایک میں بات کہہ رہا ہوں. تو ایسے موقع پہ دینا لینا جو ہے نا وہ یہ فیل نہیں ہوتا کہ سامنے والا ہماری مدد کر رہا ہے. اپنی بہن بھائیوں، خالہ ماموں، چاچا تایا پھوپھی، اپنے محلے میں، اپنے کولیگز میں، اور اگر آپ کو اللہ نے حیثیت دی ہے آپ کے ملازمین ہیں تو ان میں کچھ عیدی تقسیم کر دیجئے عیدی کے نام پر، ان کا بھی بھلا ہو جائے گا اور آپ کو بھی نیتوں کے ساتھ جو ہے وہ اجر و ثواب بڑھ جائے گا. مرحبا. بڑا پیارا پیغام دیا مہروز بھائی، بڑا پیارا پیغام دیا مہروز بھائی نے ماشاءاللہ. پروگرام کا وقت جو ہے اختتام پذیر ہے. اعلیٰ حضرت کے اشعار ہیں: اللہ اللہ وہ بچپنے کی بھون، اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام، اٹھتے بوٹوں کی نشو نما پر درود. یہ بوٹا ہے نا، بوٹا، تو بوٹے کی جمع کیا ہے؟ بوٹوں. یعنی اٹھتے بوٹوں کی نشو نما پر درود، کھلتے غنچوں کی نگہت پہ لاکھوں غنچوں جی کھلتے غنچوں کی نگہت پہ لاکھوں سلام. مرحبا. آئیے صلوات السلام پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. یا رسول اللہ صلاۃ و سلام، یا رسول اللہ صلاۃ و سلام، اے شہنشاہ مدینہ صلاۃ و سلام، زینت عرش معلی صلاۃ و سلام، جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائے آپ کا، ہو زبان پر پیارے آقا صلاۃ و سلام، یا رسول اللہ صلاۃ و سلام، یا حبیب اللہ صلاۃ و سلام. مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ صلاۃ و سلام. میں سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میں تلاشا بھی کہے گا صلاۃ و سلام، یا رسول اللہ صلاۃ و سلام، یا حبیب اللہ صلاۃ و سلام. جشن میلاد ہے، جشن میلاد ہے، جشن میلاد ہے، جشن میلاد ہے.